بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک اسٹڈی کا آج ہم چھٹا لیکچر سننے جا رہے ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ. کہتے کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سر سید کی شکل میں ایک عظیم رہنما ہمیں ملا. ان کی دور رس نگاہوں، دور تک رسائی رکھنے والی، دور تک دیکھنے والی آنکھوں نے ساری صورتحال اچھی طرح بھانپ لی. ملت اسلامیہ کو ناپید یعنی مسلمانوں کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے بر صغیر میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا. سر ریچرڈ سائمنڈ نے اس امر کا اعتراف یعنی اس بات کو تسلیم کیا اپنی تصنیف میں، اپنی کتاب میں، کہ پاکستانی عوام سر سید کے بارے میں صحیح دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے ایک تھے. خالق مطلب تخلیق کرنے والے، بنانے والے، اور بانی مطلب بنیاد رکھنے والے. اس تحریک کے دیگر قائدین میں سے محسن الملک، وقار الملک، شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی اور چراغ علی قابل ذکر ہیں. ان لوگوں نے وہ کارہائے نمایاں یعنی وہ نمایاں کارنامے انجام دیے کہ آنے والی نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں کم. سر سید اور ان کے ساتھیوں نے علی گڑھ تحریک کو ایک ہمہ گیر یعنی ہر جگہ پھیلی ہوئی، یونیورسل اور جامع تحریک یعنی مکمل تحریک بنا دیا. یوں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب دوسری زندگی یا نئی زندگی کا آغاز ہوا. مسلمانوں کی نئی زندگی کا آغاز ہوا اور ان کی کارکردگی کے مختلف پہلو درج ذیل ہیں. اب سر سید کی تعلیمی خدمات ہیں. سر سید کا نقطہ نظر تھا کہ مسلمان قوم کی ترقی کی راہ تعلیم کی مدد سے ہی ہموار کی جا سکتی ہے. سر سید نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھیں. یعنی جتنی ترقی دوسری قومیں کر رہی ہیں اتنی ہم بھی کریں. اور سر سید نے یہ محض مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کے لیے جدید علوم کے حصول کی سہولتیں بھی فراہم کرنے کی کوشش کی. سر سید نے سائنس، جدید ادب اور معاشرتی علوم یعنی سوشل سائنسز کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا، ترغیب دلائی، مائل کیا. سر سید نے انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے زینہ یعنی بنیاد قرار دیا تاکہ وہ ہندوؤں کے مساوی یعنی برابر معاشرتی اور معاشی درجہ حاصل کر سکیں. 1859 میں سر سید نے مراد آباد اور 1862 میں غازی پور میں مدرسے یعنی سکول قائم کیے. سر سید اصل میں گورنمنٹ ملازم تھے اور ظاہر قانون ہے کہ گورنمنٹ امپلائی جو ہے اس کا ہر 3 سال کے بعد تبادلہ ہو جاتا ہے. تو 1859 میں سر سید مراد آباد میں تھے اور 3 سال کے بعد جب ان کا تبادلہ ہوا تو یہ غازی پور میں گئے. دونوں جگہ پر سر سید نے سکول قائم کیے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہاں سر سید جو مالدار لوگ ہوتے تھے، مخیر حضرات، ان سے رابطہ کر کے کسی کو کہتے تھے کہ آپ سکول کے لیے زمین لے دیں، کسی کو کہتے تھے کہ آپ اس پر تعمیرات کروا دیں، 2-3 کمرے بنوا دیں، اور کسی کو کہا کہ آپ استاد کی تنخواہ دے دیں. تو یوں عوام کے پیسوں سے عوام کا ذہن بنا کر وہاں سکولوں وغیرہ کی بنیادیں رکھی. ان مدرسوں میں فارسی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا گیا.
1875 में सर सैयद ने अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल की बुनियाद रखी। ये मुखफ़फ़ है, MAO एब्रीवेशन है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ये देखिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, MAO हाई स्कूल, जो बाद में आगे चलकर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज बना। 1875 में ये हाई स्कूल बन गया था, MAO हाई स्कूल, और बाद में ये MAO कॉलेज बना, यानी 2 साल के बाद 1877 में ये कॉलेज बन गया। और सर सैयद की वफात के बाद 1920 में यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। ये अपने दौर की मशहूर यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने यहीं से ग्रेजुएशन यानी BA किया था, इसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और कई नामवर शख्सियात यहाँ की पढ़ी हुई थी। अच्छा, इन इदारों में सर सैयद ने आर्चबोल्ड, आर्नल्ड और मॉरिसन जैसे मशहूर तरीन अंग्रेज़ असातिज़ा की खिदमत हासिल की। ये तीनों अपने अपने दौर के मशहूर प्रोफेसर थे। आर्चबोल्ड था, आर्नल्ड, मॉरिसन, तो इन इदारों में ऐसे मशहूर लोगों ने पढ़ाया। 1863 में गाजीपुर में ही सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक इदारा बनाया। इस इदारे के क़याम का मकसद मगरिबी ज़बानों में लिखी हुई जो साइंसी किताबें थी उनको उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करना था। ये बात आप जानते हैं कि बहुत सारा साइंसी इल्म मुख्तलिफ ज़बानों में बिखरा हुआ था, जैसे इंग्लिश में, लैटिन, स्पेनिश, ग्रीक, यूनानी, इस तरह की बहुत सारी ज़बानें थी जिनमें साइंसी इल्म मौजूद था। सर सैयद ये चाहते थे कि इन सारी की सारी साइंसी किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए ताकि हमारे मुसलमान तलबा को इसमें सहूलत हो जाए, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि किसी भी दूसरी ज़बान को समझना, उसको पढ़ना, ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे आप लोग खुद देखें कि आप इस वक्त सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और 12 साल आपको हो गए पढ़ते हुए, लेकिन अभी तक आपको इंग्लिश ज़बान पर मुकम्मल कमांड नहीं है। आप में से कई स्टूडेंट वो होंगे जिन्हें 12 टेंस भी आज भी याद नहीं है। अच्छा, टेंस या ग्रामर या जुमले बनाना इंसान सीख भी ले तो फिर उसके पास वोकेबलरी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास मुख्तलिफ ज़बानों के ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं होंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि ये जो लफ्ज़ सामने आया है इसका मतलब क्या है। तो ज़बान, उसकी ग्रामर, उसकी वोकेबलरी, ये सीखने समझने में बहुत सारा वक्त चाहिए होता है। तो सर सैयद की ये कोशिश थी कि हम साइंटिफिक सोसाइटी के ज़रिए इन मुख्तलिफ ज़बानों की किताबों को जो साइंसी उलूम अपने अंदर रखती हैं, इन साइंसी किताबों को मुख्तलिफ ज़बानों से उर्दू में ट्रांसलेट कर दें ताकि हमारे स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी हो। तो इसके लिए साइंटिफिक सोसाइटी 1863 में बनाई गई और इसका मकसद वही मगरिबी ज़बानों में लिखी गई साइंसी किताबों को उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करना था। बाद में इसी सोसाइटी के दफातर 1876 में अलीगढ़ मुंतकिल कर दिए गए। सर सैयद ने नई नस्ल को अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरगीब दी ताकि वो जदीद मगरिबी उलूम से बहरावर हो सकें, यानी वो जदीद मगरिबी उलूम से फ़ायदा उठा सकें। बहरावर होना, फ़ायदा उठाना। तो यूँ इस सोसाइटी की खिदमात के नतीजे में देखते ही देखते मगरिबी अदब, साइंस यानी इंग्लिश कल्चर, साइंस और दीगर उलूम का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा
اردو زبان میں منتقل ہوا. سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت ترقی نصیب ہوئی. 1886 میں سر سید نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی. مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے رقوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد کی. یعنی اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ امیر لوگوں سے ڈونیشنز لیے جائیں، فنڈز لیے جائیں، پیسے لیے جائیں اور ان پیسوں کو مسلمانوں کی تعلیم پر خرچ کیا جائے. ایسے علاقے جہاں مسلمانوں کی تعلیم کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے وہاں سکول بنا دیے جائیں تاکہ غریب علاقوں کے مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں. تو اس ادارے نے ڈونیشنز فراہم کیے، رقمیں اکٹھی کی اور اسی کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا. جیسے لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد پڑ گئی. اچھا، اب یہاں یہ جو آخری لائن ہے نا، یہ آخری دو لائنیں، ان پر ذرا غور کیجئے. یہاں ایک زبردست کنفیوژن ہمارے اسٹوڈنٹ کو ہوتی ہے. آپ کے پیپر میں سوال آتا ہے سر سید کی تعلیمی خدمات لکھیے. یہ 2 نمبر کا شارٹ کوسچن ہوتا ہے، 2 نمبر کا. اب ہمارا اسٹوڈنٹ کیا غلطی کرتا ہے؟ سر سید کی تعلیمی خدمات میں وہ لکھتا ہے کہ سر سید نے لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج، کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد ڈالی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ادارے سر سید کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. بیٹا غور کیجئے گا، یہاں دیکھیں یہ لفظ مختلف شخصیات، آپ اسے ان سرکل کریں، انڈر لائن کریں، ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے یہ ادارے قائم کیے. یہ سر سید کے قائم کردہ ادارے نہیں ہیں. عام طور پر سوال پوچھا جاتا ہے سر سید کی تعلیمی خدمات یا سر سید کے قائم کردہ ادارے لکھیں، تو آپ نے یہ نہیں لکھنے یہ چاروں ادارے سر سید نے قائم نہیں کیے، بلکہ اس کی جگہ پر آپ لکھیں 1859 میں سر سید نے مراد آباد، 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم ہوئے، 1875 میں MAO ہائی اسکول اور 1877 یہ سن آپ یہاں لکھ لیں 1877 میں، یعنی 2 سال کے بعد 1875 کے 2 سال کے بعد یہی سکول کالج بن گیا تھا. اور بس یونیورسٹی کو آپ نے سر سید کے اس میں نہیں لکھنا نام کے ساتھ، کیونکہ سر سید کی وفات کے بعد یہ یونیورسٹی بنی تھی، تو آپ یونیورسٹی کو سر سید کے نام کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. البتہ 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی یہ بھی تعلیمی خدمت ہے، اور 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس یہ بھی تعلیمی خدمت ہے. یعنی سر سید کے لیے آپ لکھیں گے مراد آباد، غازی پور، MAO ہائی اسکول، MAO کالج، یونیورسٹی نہیں لکھیں گے. اس کے بعد لکھیں گے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی اور 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس، بس یہ نہیں لکھیں گے. اس کے لیے علیحدہ سے ایک سوال آتا ہے، وہ شارٹ کوسچن ہوتا ہے کہ تحریک علی گڑھ کے نتیجے میں کون کون سے ادارے قائم ہوئے. یہ دیکھیں اس کے نتیجے میں یہ ادارے ہیں، ٹھیک ہے. تحریک علی گڑھ سے یہ ایجوکیشنل کانفرنس اس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر یا تحریک علی گڑھ سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے یہ ادارے قائم کیے، ٹھیک ہے. یہ ادارے سر سید کے قائم کردہ نہیں ہیں.
نیکسٹ بیٹا وہ کہتے ہیں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں رہی، یعنی کوشش کرتی رہی. یعنی اس نے صرف تعلیمی خدمات ہی انجام نہیں دی بلکہ مسلمانوں کے سیاسی مقاصد کے لیے بھی کام کیا، ان کے کلچر کے لیے، ان کی معیشت، ان کے کاروبار روزگار کے لیے، ان کے معاشرتی حقوق کے لیے بھی کام کیا. آگے بیٹا سر سید کی ادبی خدمات. سر سید خود بہت عمدہ انشا پرداز تھے. انشا پرداز اس کا مطلب ہوتا ہے ادیب، لٹریچر کا ماہر، لکھاری، دانشور، قلم کار، لکھنے والا. ٹھیک ہے، سر سید اچھے انشا پرداز یعنی اچھے ادیب تھے، اچھے لکھاری تھے، لکھنے والے، اور خوش قسمتی سے انہیں اچھے دانشور دوستوں کا ساتھ بھی ملا. سر سید نے ادب کو قومی ترقی کا ایک ذریعہ بناتے ہوئے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا. اس دور کی درج ذیل تحریروں نے انقلاب برپا کر دیا. اب سر سید کی تصنیفات ہیں آثار السنادید. یہ بیٹا اس کو سمجھیے گا کہ یہ کیا ہیں. آثار السنادید، آثار کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں. جیسے ایک لفظ ہم بولتے ہیں آثار قدیمہ، قدیم نشانیاں. سنادید اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے بادشاہ. آثار السنادید مطلب ہوگا ہمارے بڑوں کی نشانیاں. اس کتاب میں سر سید نے دہلی اور اس کے آس پاس مسلمان بادشاہوں کی جو تعمیر کردہ شاہکار تھے، جیسے قطب مینار ہے، بادشاہی مسجد ہے، لال قلعہ دہلی ہے، اس طرح کی مشہور تاریخی عمارتیں، عظیم الشان عمارتیں، اس کتاب میں سر سید نے ان عمارتوں کی تصویریں لگائیں اور ان عمارتوں کا تعارف، یہ کیوں بنی، کس نے بنائی، کتنے عرصے میں بنی، اس پر کتنا خرچ ہوا، اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ ہر عمارت کا تعارف یعنی بزرگوں کی تعمیر کردہ عمارتوں کا تعارف اس کتاب میں موجود تھا. اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ دیکھیں آپ کے بڑے اتنے عظیم الشان لوگ تھے جنہوں نے ایسی عظیم عمارتیں بنائی، جیسے تاج محل. یہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اور آج دنیا اس کو صرف دیکھنے آتی ہے. تو سر سید کا مقصد یہ تھا کہ اتنی شاندار عمارتیں بنا کر عمارتوں کا تعارف مسلمانوں کو یاد دلایا جائے، بتایا جائے، اور اس سے ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ تمہارے بڑے اتنے عظیم الشان تھے کہ ان کی بنائی عمارتیں دیکھنے کے لیے آج دنیا آتی ہے. وہ اتنے عظیم لوگ تھے اور وہ کوئی اور غیر نہیں تھے، وہ آپ ہی کے بڑے تھے. ایک طرف ان کی عظمت کو دیکھیں اور دوسری طرف آپ اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں. تو اگر وہ عظیم لوگ اس مقام پر، عظمت کے اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ آپ بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، جاگیں اور اپنے بہترین ماضی کو یاد کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں. اس کتاب کا یہ مقصد تھا. اس کے بعد بیٹا دوسری کتاب ہے تبیین الکلام. یہ اصل میں تبیین، اس میں یہ جو ہے نا، یہ بے کے بعد یہ ایک بار لکھی ہوئی ہے، یہ غلط ہے. یہاں دو یہ ہیں، تے، پھر بے، پھر ایک یہ، پھر دوسری یہ، پھر نون. تبیین، ابھی یہ بن رہا ہے تبین، یہ تبین نہیں ہے، اصل میں یہ لفظ ہے تبیین، تے، بے، یہ نون. تو آپ اس کو درست کر لیجئے گا. تبیین الکلام. اس کتاب کو سر سید نے لکھا اور اس میں سر سید نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ انجیل یا بائبل اور قرآن
اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں کے جو مسلمان تھے نا، یہ انگریزوں سے شدید نفرت کرتے تھے. انگریز ظاہر عیسائی تھے، اور عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل یا بائبل. تو مسلمان انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، انجیل سے، بائبل سے بھی نفرت کرتے تھے. تو سر سید نے یہ کتاب لکھ کر مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن پاک اور انجیل دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہستی کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں. انجیل بھی اللہ نے نازل کی، قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا. تو دونوں میں ایک ہی ہستی کا پیغام موجود ہے، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو تعلیمات انجیل کی ہیں وہی تعلیمات قرآن کی ہیں. اس لیے تم مسلمانوں، تم بھی اہل کتاب ہو اور انگریز بھی اہل کتاب ہیں. اس لیے مسلمانوں کو انگریزوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو نفرت ہے وہ کم ہو جائے. اس مقصد کے لیے یہ کتاب لکھی، تبیین الکلام. اور اس کی میننگ لکھ لیں، انجیل اور قرآن کا موازنہ، کمپیریزن. انجیل اور قرآن کا تقابلی جائزہ، کمپیریزن. تیسری کتاب سر سید نے جو لکھی وہ ہے آئین اکبری. اکبر بادشاہ، اس کے دور حکومت، اس کے نظام حکومت کی جو تفصیلات تھیں، اس کے بنائے ہوئے قانون تھے، اس نے زمینوں کی کس طرح پیمائش کروائی، زمینوں کا ریکارڈ کیسے بنوایا، کرنسی، سکے کون کون سے جاری کیے، کون کون سے قوانین تھے، اس کتاب کے اندر درج ہیں. اکبر بادشاہ ہندوستان کا بڑا مشہور مغل بادشاہ گزرا ہے اکبر. تو اس کی دور کی جو کارکردگی تھی، اس کی دور کی جو یادگاریں تھیں، اس کے دور کے جو قوانین تھے وہ اس کتاب کے اندر موجود تھے. اور یہ کتاب ایکچوئل فارسی زبان میں تھی. تو سر سید نے اس کتاب کو فارسی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. اس کا نام رکھا آئین اکبری. مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اکبر بادشاہ کے دور کی جو عظمت تھی، شان و شوکت تھی، وہ بھی سمجھائی جائے. پھر سر سید نے ایک اور کارنامہ انجام دیا، قرآن پاک کی تفسیر لکھی، تفسیر قرآن. اس تفسیر میں سر سید نے سائنس کے تناظر میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی. یعنی سائنسی اصول قانون کو سامنے رکھ کر سر سید نے قرآن کی یہ تفسیر لکھی. لیکن یہ بات بیٹا یاد رہے کہ اس تفسیر میں سر سید سے کچھ سنگین قسم کی غلطیاں ہوئی. جیسے یوں سمجھیں کہ سر سید نے ہر وہ چیز جو سائنس کی عقل میں آتی تھی، سائنس جس کو پروو کر سکتی تھی قرآن پاک کی، اس کو مانا. اور جس چیز کو سائنس پروو نہیں کرتی تھی یا سائنس جسے تسلیم نہیں کرتی تھی، سر سید نے اس تفسیر میں ان چیزوں کا انکار کر دیا. مثال کے طور پر سائنس جو ہے وہ ظاہر فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتی. سائنس سے پوچھا جائے فرشتے ہیں یا نہیں ہیں تو سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ سائنس فرشتوں کو آبزرو یا پروف نہیں کر سکتی. تو سر سید نے کہا کہ فرشتوں کا وجود نہیں ہے. اس تفسیر میں سر سید نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا. اسی طرح سائنس جنات کو تسلیم نہیں کرتی، تو سر سید نے اس تفسیر میں جنات کا بھی انکار کیا. حالانکہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے، سورہ جن، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو قرآن سے جنات کا ثبوت ہے، لیکن سر سید نے تفسیر کے اندر جنات کا انکار کیا. اسی طرح سر سید نے روح کا انکار بھی کیا ہے کہ روح کوئی چیز نہیں ہے. اسی تفسیر میں سر سید نے جنت اور دوزخ کا بھی انکار کیا، کیونکہ سائنس جنت اور دوزخ کو آبزرو
نہیں کر سکتی. یہ سائنس کی خامی ہے. ظاہر ہے سائنس ساری چیزوں کو تو نہیں نہ جان سکتی. سائنس روح کو، فرشتوں کو، جنات کو، جنت کو، دوزخ کو، ان سب چیزوں کو نہیں مانتی. تو سر سید نے اپنی اس تفسیر میں ان ساری چیزوں کا انکار کیا. اسی بنا پر دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور کے علماء نے سر سید پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا کہ یہ شخص جنت، دوزخ، فرشتے، جنات اور روح وغیرہ کا انکار کرتا ہے تو یہ کافر ہے. تو سر سید پر اسی تفسیر کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ بھی لگا تھا. بہرحال یہ سر سید کا اپنا میٹر ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے. بہرحال سر سید نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. خطبات احمدیہ یہ سر سید کی ایسی کتاب ہے جس میں ان کے لیکچر، ان کی تقریریں جمع کر کے چھاپ دی گئی تھی. پھر رسالہ تہذیب الاخلاق، یہ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کے لیے رسالہ لکھا گیا. اچھا بیٹا یہ پوری لائن آپ انڈر لائن کر لیں، یہ والی پوری لائن، کیونکہ یہ پیپر میں سوال آتا ہے کہ سر سید کی 4 ادبی خدمات لکھیں. تو آپ کو یہی لکھنا ہوگا: آثار السنادید، تبیین الکلام، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق. یہ 6 کتابیں ہیں. 6 میں سے کوئی سی 4 آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سر سید کے ایک اور اسی زمانے کے ساتھی ہیں شبلی نعمانی. انہوں نے بڑی بہترین کتاب لکھی سیرت النبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر. یہ بہت اچھی کتاب تھی. الفاروق، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت پر یہ کتاب، ان کے دور حکومت، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی انتظامی صلاحیتیں اس کتاب میں بیان کی گئیں. اس کے بعد الغزالی، یہ امام محمد غزالی کی سیرت پر یہ کتاب لکھی تھی. اس کے بعد مولانا نذیر احمد، ان کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے. ان کے یہ مشہور ناول تھے اپنے دور کے، مراعۃ العروس. مراعۃ عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، عروس دلہن کو کہتے ہیں. مراعۃ العروس وہ عورتیں، وہ خواتین جن کی شادی ہونے والی ہے. اس ناول میں انہوں نے 2 فرضی کردار، اکبری اور اصغری، ان کو پیش کر کے اپنی نوجوان بچیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سسرال میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، سگھڑ پن یا کام کرنے کی صلاحیت انسان کو کتنا فائدہ دیتی ہے اور نکما پن انسان کو کتنا نقصان دیتا ہے. آپ غالباً اپنی اردو کی کسی کتاب میں یہ پڑھ چکے ہوں گے، اکبری کی حماقتیں، یہ ایک سبق تھا. یہ اکبری اور اصغری دونوں فرضی کردار تھے، دونوں بہنیں تھیں، اور اسی ناول میں ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو وہ جو اکبری کی حماقتیں سبق ہے وہ اسی ناول سے لیا گیا ہے. توبۃ النصوح، یہ بھی بڑا بہترین ناول تھا. ابن الوقت، یہ بھی اس دور کا ایک مشہور ناول تھا جو ڈپٹی نذیر یا مولانا نذیر صاحب نے لکھا. مولانا حالی، ان کی کتاب تھی مسدس حالی. مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے موجود ہوں. ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے موجود ہوں اسے مسدس حالی کہا جاتا ہے. تو یہ مولانا حالی نے بڑی پیاری نظم لکھی تھی مسدس حالی. اس کے بعد موازنہ دبیر و انیس. بیٹا یہ کتاب یہاں غلطی سے لکھی گئی ہے، آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہ غلطی موجود ہے، آپ اس کو کاٹ دیجئے. جو نیا ایڈیشن اب آیا ہے اس کے اندر موازنہ دبیر و انیس کی بجائے کتاب لکھی ہوئی ہے حیات جاوید. حیات جاوید. تو آپ یہ لفظ یہاں سے یعنی موازنہ دبیر و انیس کاٹ دیں، اس نام کو آپ کاٹ دیں. یہ حالی کی کتاب نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہوا. اس کی جگہ اردو میں لکھ لیں حیات جاوید. ہے یہ الف یا حیا اور تے، حیات جاوید.
پھر حالی کی ایک اور کتاب ہے دیوان حالی. اس میں حالی کے اشعار کا جو مجموعہ ہے وہ موجود ہے. دیوان حالی، دیوان کسی بھی شاعر کے کلام کے مجموعے کو دیوان کہتے ہیں. تو اس میں حالی کے اپنے اشعار، اپنی غزلیں، اپنی نظمیں اس میں موجود ہیں. بیٹا آج کے لیے اتنا کافی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ آپ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے یہ نمبر میں یہاں لکھ رہا ہوں، زوم کا نمبر ہے. آپ اس پر رابطہ کرنا چاہیں، واٹس ایپ کرنا چاہیں تو آپ اس پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور بیٹا جیز کا نمبر ہے، جس کو جیز پر کال کی سہولت ہو وہ جیز پر کال کر سکتے ہیں. یہ میرا جیز کا نمبر ہے، اس پر بھی واٹس ایپ موجود ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم.